سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام آئے جی ہاں آئے نماز سیکھے میں، اور نماز سے متعلق بہت ساری باتیں گفتگو الحمدللہ اس پروگرام میں ہم سیکھا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ نماز سے متعلق بہت ساری باتوں کو کور کیا ہم نے، نماز سے متعلق بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، بہت سارے مسائل سیکھے ہیں، کچھ چیزوں کا ہم نے پریکٹیکل بھی کیا ہے، اور پریکٹیکل کر کے بھی الحمدللہ ہم نے ان چیزوں کو جو نماز سے متعلق ہوتی ہیں سیکھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ الحمدللہ ہم نے سٹارٹ میں ہی وضو کا طریقہ بھی پریکٹیکل کیا تھا، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ ایک چیز جو وضو سے بہت متعلق اور قریب ہے، آج ہم وہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پیارے بچوں، ہمارے جو آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے تیمم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے تیمم۔ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچوں نے تیمم کا لفظ سنا ہو، تیمم کا نام بھی سنا ہو، لیکن تیمم کیوں کیا جاتا ہے، تیمم کا طریقہ کار کیا ہے، اور تیمم کیا چیز ہے، ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں اگر کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان سوالات کے بھی ہم جوابات بھی لیں گے، اور ان مسائل کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا جو آج کا ٹاپک میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے؟ تیمم ہے۔ جی ہاں، تو اگر آپ کے ذہنوں میں اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ یوسف بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم کسے کہتے ہیں؟ یعنی بڑا ایک بنیادی سوال آپ نے پوچھ لیا کہ تیمم کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کو، بہت سارے بڑوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ تیمم کسے کہتے ہیں۔ تیمم کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں نا، وضو کس چیز سے کرتے ہیں؟ کس چیز سے کرتے ہیں؟ سب پانی سے ہی کرتے ہیں نا۔ چائے یا شربت سے، کبھی کولڈ ڈرنک سے کیا ہے کہ چلو کولڈ ڈرنک خریدتے ہیں وضو کرنے کے لیے؟ ایسا تو نہیں کیا۔ گنے کے رس سے کبھی کیا ہے وضو؟ دودھ سے وضو کیا ہے کبھی؟ وضو ہمیشہ کس سے ہوتا ہے؟ پانی سے ہوتا ہے۔ اور وضو ہم کیوں کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا، طہارت حاصل کرنا، یوں ہی جو ہے قرآن کو پکڑ کر، چھو کر، دیکھ کر قرآن جو ہے ہاتھ میں لینا، ٹھیک ہے، یا پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وضو ہم مختلف عبادتیں کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ویسے کرنا جن کے لیے ضروری ہے، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ آپ وضو نہ بھی کریں تو وضو کرنا سنت ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے، یا مستحب ہے تو آپ وضو یوں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں، اچھی بات ہے۔ یوں ہی آپ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، زبانی کرنی ہے لیکن قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو وضو کر لیں۔ یوں ہی اسلامی کتابیں پڑھنی ہیں تو وضو کر لیں، اچھی بات ہے۔ بلکہ اگر کوئی عبادت نہیں بھی کرنی نا، آپ ویسے ہی اگر باوضو رہتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو یہ اچھا کام، اس کی برکتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے جب وضو کرنا ہو، نماز پڑھنی ہے اور وضو کرنا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پانی کے یوز پر قادر نہیں ہیں،
پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، یعنی پانی کو استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پانی کو استعمال کرنے کی آپ میں قدرت نہیں ہے، آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیل اس کی بتائیں گے۔ تو اس صورت میں پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ مٹی سے وضو کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مٹی سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو نا مٹی اٹھا کر منہ میں ڈالنے کلی کرنا شروع کر دیں، صحیح ہے؟ یا مٹی پوری اٹھا کر منہ پہ ڈال دیں اور ہاتھوں میں ڈال رہے ہیں، پتہ چلا کہ پورا مٹی مٹی ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اس کا پورا ایک پراپر طریقہ ہے، جو پورا طریقہ اس کا بیان کیا گیا، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ کہ تیمم جو ہے وہ پانی کی بجائے کس سے ہوتا ہے؟ مٹی سے۔ پانی اگر آپ استعمال نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو پھر آپ مٹی سے تیمم کرتے ہیں، اور پھر آپ وہ عبادتیں کر سکتے ہیں کہ جو وضو کے ذریعے سے کی جاتی تھی، یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں، بھلے اپنے پانی سے وضو نہیں کیا، لیکن کیونکہ آپ کو شریعت نے وہاں پر اجازت دی تھی تو اسی لیے آپ وضو کرنے کی بجائے تیمم کرتے ہیں، یعنی آپ مٹی سے طہارت حاصل کر لیتے، پاکی حاصل کر لیتے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی نماز وغیرہ یا دیگر جو بھی عبادات آپ وضو کے ذریعے بھی کرتے تھے وہ کرنا آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو جسے وضو یا غسل کرنے کی شرعی طور پر ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے تیمم کرنے کی کچھ صورتوں میں اجازت ہے۔ کن کن صورتوں میں اجازت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان سا ہے اگر سیکھ لیں گے تو، ورنہ پھر مشکل لگے گا۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نیت کرنی ہے اور پورے چہرے کا مسح کرنا ہے۔ آپ نے جب ہاتھ مارے نا تو آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پورے چہرے کا مسح کریں گے، جیسے آپ وضو میں دھوتے ہیں نا، وضو میں جیسے آپ پانی سے اپنے چہرے کو دھوتے ہیں تو آپ نے مٹی والے ہاتھ کر کے اپنے چہرے پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورے چہرے پر مار نہیں لینا، ٹھیک ہے، بلکہ پھیرنا ہے پورے چہرے، ہاں پورے چہرے کا کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں پر زیادہ مٹی لگ جائے تو اس کو جھاڑ لیں، ٹھیک ہے، اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو یوں جھاڑ لیں، اور اس کے بعد ہاتھوں کو یوں الٹ دیں، اور اس کے بعد پورے چہرے کا اچھی طرح سے مسح کر لیں۔ آنکھوں کو زور سے بند نہیں کرنا ہے، ہونٹ کو زور سے بند نہیں کرنا ہے، تاکہ آپ کے پورے چہرے پر اچھی طرح سے کیا ہو جائے؟ ہاں، مسح ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ پورے چہرے پر اچھی طرح مسح ہو جائے۔ اس کے بعد دوبارہ سے ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے، ٹھیک ہے، زمین پر مارنے کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کا کیا کر لینا ہے؟ مسح کر لینا ہے۔ لیکن اس کا جو پراپر طریقہ ہے نا، جو اس کا باقاعدہ طریقہ ہے مسح کرنے کا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس طرح سے انگلیوں کو، ٹھیک ہے، انگلیوں کے ذریعے سے ہاتھ کی پشت کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ، کیونکہ آپ نے دونوں ہاتھوں پر مٹی لگا لی ہے، صحیح ہے، اب آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو یوں لے کر جائیں گے، مسح کریں گے، اور پورے ہاتھ کی پشت کا یعنی بیک سائڈ کا کیا کر لیں گے؟ مسح کر لیں، ٹھیک ہے، پیچھے اس کا حصے کا مسح کر لیا۔ اب یہاں سے گھما کر یہاں لے آئیں گے، اور اس کے بعد ہتھیلی کے ذریعے سے آپ اس کا مسح کر کے یوں کر لیں گے، یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کا مسح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور الٹے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ آپ کی یوز ہو گئی۔ اور اب کیا کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے الٹے ہاتھ کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے وہی انداز اختیار کرنا ہے کہ آپ نے انگلیوں کے ذریعے سے ہاتھ کی پشت کا یعنی بیک سائڈ کا مسح کرنا ہے یوں، اور اس کے بعد یوں گھما کر ہتھیلی جو ہے اس کے ذریعے سے آپ نے یوں مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے دونوں ہاتھوں کا مسح ہو گیا، اور پہلے آپ نے چہرے کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ تو
اس سے آپ کا تیمم ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ تیمم کرنے کا طریقہ ہے. پانی ہونے کے باوجود بھی تیمم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پانی ہو یا نہ ہو, اس کی دو صورتیں ہیں نا, تیمم کرنے کی دو صورتیں. مطلب ہے کہ پانی پر قادر نہیں ہو, اس مین یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے لیکن آپ کے جسم میں ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ پانی یوز کریں گے تو پھر آپ کو تکلیف دے گا. تکلیف مطلب بیماری بہت زیادہ ہے. آپ کے جو وضو کے اعضاء ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے ہیں, آپ پانی لگائیں گے تو اور زخم بڑھ جائے گا. یا پھر ٹھنڈا پانی ہے, گرم پانی نہیں ہے, ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ آپ پانی یوز کریں گے تو پھر آپ بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے. اگر آپ کو کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے پانی یوز نہیں کرنا, جسم کے ان حصوں پر پانی نہیں لگانا, اور وہ وضو کے ہی اعضاء ہیں جن کے اوپر پانی لگایا جاتا ہے, تو اگر ان اعضاء پر پانی استعمال کرنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو اب آپ کو پانی ہونے کے باوجود تیمم کرنے کی اجازت مل جائے گی. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پانی آپ کے پاس ہے ہی نہیں, آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے 1 میل تک آپ کے پاس پانی نہیں, آپ کو پانی نہیں ملے گا. میل جو ہے کلومیٹر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب 1 میل تک آپ کو پتہ ہے کہ میرے چاروں طرف پانی نہیں ملے گا. کسی ریگستان میں جا رہے ہیں یا کسی صحرا میں جا رہے ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ آس پاس پانی ہے ہی نہیں, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا. اب پانی مل ہی نہیں رہا وہاں پر, تو اب اس صورت میں آپ اگر تیمم کر لیں گے تو اس صورت میں آپ کا تیمم صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد اب جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے, تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ تیمم کے 3 فرائض. کتنے فرائض ہیں؟ 3. بھائی وضو کے کتنے فرائض تھے؟ 4. وضو کے کتنے فرائض تھے؟ 4. کون کون سے؟ ویری گڈ. چہرہ دھونا, کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. یہ جو ہے وضو کے فرائض تھے. کتنے فرائض تھے؟ 4. اور تیمم کے 3 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 2 چہرے کا مسح کرنا. پورے چہرے کا کیا کرنا؟ مسح کرنا. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 2 پورے چہرے کا. نمبر 3 یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 3 کیا ہے؟ دھونا نہیں, مسح کرنا. بھائی میں نے یہ تو کہا نا مٹی اٹھا کر ایسا نہیں دھونا شروع کر دیں آپ, ٹھیک ہے. دھونا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیں گے. پانی تو ہے نہیں, دھوئیں گے کیسے؟ مٹی سے تو دھو نہیں سکتے, تو اسی لیے آپ نے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لینا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو تیمم کے یہ 3 فرائض ہم نے سیکھے, نیت کرنا, پورے چہرے کا مسح کرنا, اور کونوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. یوسف بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ گندی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, دیکھیں پانی پاک ہونا چاہیے نا وضو کرنے کے لیے, تو مٹی بھی پاک ہونی چاہیے. جس مٹی سے آپ تیمم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے. ان کو دے بیٹا. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے, تیمم کی نیت میں کیا کہنا چاہیے؟ تیمم کی نیت میں کیا کہنا چاہیے؟ ہاں اچھا سوال ہے آپ کا. تیمم میں آپ نیت کر لیں گے. دیکھیں کہنا شرط نہیں ہے, دل میں ارادہ ہونا چاہیے. میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یا یہ نیت کر لیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ دل میں ارادہ کر لیں گے نا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں, یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. آپ زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے, ورنہ دل میں بھی اگر آپ کی ارادہ ہے تو آپ کا تیمم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ فرض ہے, اگر آپ نیت نہیں کریں گے نا تو پھر آپ کا تیمم ہی نہیں ہوگا. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر ہم نیت کرنا بھول جائیں تو تیمم نہیں ہوگا؟ بھائی تیمم جو ہے میں نے بتایا نا کہ نیت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے, ٹھیک ہے.
اگر آپ نے نیت نہیں کی تو تیمم نہیں ہوگا. نیت کرنا فرض ہے اور فرض کے بغیر تو تیمم ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی اگر فرض رہ گیا نا, اگر تھوڑا سا حصہ بھی رہ گیا چہرے کا یا ہاتھ کا مسح کرنے میں بھی, تب بھی آپ کا تیمم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ یوسف بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ تیمم کرنا سنت ہے یا واجب؟ دیکھیں کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ کو نماز پڑھنی ہے اور آپ کے پاس پانی نہیں, آپ اگر تیمم نہیں کرو گے تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی, ہے نا. تو اب وہاں پر پھر جیسے وضو کرنا فرض ہوتا ہے نا, نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے, اسی طرح سے تیمم کرنا بھی نماز کے لیے فرض ہوگا, لازم ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے نماز قضا کرنی پڑے گی, تو یہ غلط ہو جائے گا نا. اسی لیے تیمم کرنا پھر ضروری ہو جائے گا. یوسف بھائی صرف مٹی سے ہی تیمم کر سکتے ہیں یا پھر لکڑی, لوہا, پتھر وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں تیمم جو ہے نا, اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں جو زمین کی جنس سے ہوں, یعنی کہ زمین کا ہی کوئی وہ حصہ ہے, یا اس کے بارے میں ہمیں سمجھاتے بھی علماء کہ جس کو جلائیں گے نا تو ختم نہیں ہو, جو جلانے سے ختم نہ ہو. پلاسٹک, لکڑی, کپڑا, ان کو جلائیں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. بٹ مٹی ہے, مٹی جلانے سے ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, چونا ہے, چونا جلانے سے ختم نہیں ہوگا. تو جو زمین کی جنس سے ہوں, یعنی زمین کا ہی کوئی حصہ ہو اور اس کو جلانے سے وہ ختم نہ ہوتا ہو, تو اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. ہاں, اگر کپڑے کے اوپر آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کپڑے سے تیمم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ کپڑے کے اوپر مٹی لگی ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ جو ہے تیمم کرو گے. یا آپ دیوار سے بھی تیمم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, دیوار پر بلاک لگے ہوتے ہیں یا پتھر لگے ہوئے ہیں تو اس سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. پہاڑ سے بھی تیمم کر سکتے ہیں, لکڑی سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو جو چیزیں زمین کا حصہ ہیں اس سے کر سکتے ہیں. اگر بہت ساری ریتی مٹی پڑی ہوئی ہے اسے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ دیوار سے کرنا چاہیں, دیوار پر لکڑی لگی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے, جی ہاں, تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان صورتوں میں تیمم کرنے کی اجازت ہوگی. اب مجھے آپ بتائیں, چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, برف سے تیمم اگر کریں گے تو ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہوگا نہیں ہوگا؟ پگھل جائے گی. پگھل جائے گی نا بھائی, اور وہ زمین کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے برف, تو ہے نا, تو اسی لیے اس سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کاغذ سے تیمم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اور پلاسٹک سے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ پلاسٹک سے بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ پلاسٹک جل جائے گا. ہاں, وہ ایک پلاسٹک تو ایک زمین کا حصہ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے اس کو جلائیں گے تو وہ پگھل جائے گا, اپنی حالت پر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے ہم پلاسٹک سے بھی تیمم نہیں کر سکتے, کاغذ سے نہیں کر سکتے, تھیلی سے, کپڑے سے بھی نہیں کر سکتے, اور برف سے بھی نہیں کر سکتے. بھائی برف سے تیمم کرنے کی ضرورت کیا؟ اس کو پگھلا کر وضو کر لو, ہیں, اس کو پگھلا کر وضو کر لیں, اس سے تیمم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن چیزوں سے تیمم کرنے کی اجازت ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. یوسف بھائی ایک نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر لیا, اب دوسری نماز پڑھنے کے لیے بھی دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ آپ نے ایک تیمم کر لیا نا ایک نماز کے لیے, اب اس کے بعد اگر آپ دوسری نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کر سکتے ہیں. یعنی تیمم عام طور پر یوں سمجھ لیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو پانی مل گیا, پھر اس کی ڈیٹیل الگ ہے, لیکن یہ ہے کہ اگلی نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا شرط نہیں ہوتا نا, آپ کو پانی بھی نہیں ملا اور بھی وہ ساری صورتیں ابھی تک موجود ہیں جو تیمم کرنے کی وجہ بن رہی تھی. تو اب اگر آپ اگلی نماز بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں, جیسے آپ نے عصر کی نماز کے لیے تیمم کیا تھا, ٹھیک ہے, اب آپ نے جو ہے اگر اسی تیمم سے آپ مغرب کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے تو آپ مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر عشاء بھی پڑھنا چاہیں تو عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیارے پیارے بچوں, الحمدللہ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آئیں نماز سیکھیں, جس کا ٹاپک تھا تیمم. بہت ساری باتیں الحمدللہ تیمم کے حوالے سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی, سکھانے کی کوشش کی, اور
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آئے نماز سیکھیں کا اگر کوئی ایپیسوڈ آپ سے مس ہو گیا ہو اور آپ نہ دیکھ سکے ہوں اور دیکھنا چاہتے ہوں بلکہ ضرور دیکھنا چاہیے تو یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر یا پھر انسٹاگرام پر بھی آپ کڈز مدنی چینل پر آئے نماز سیکھیں کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو سارے ایپیسوڈ وہاں پر مل جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز۔